اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، ان سعیکم لشتی، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی نیک کام کرنا اس کے لیے آسان بنا دیں گے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور اپنے اللہ سے بے نیازی برتی، اپنے آپ کو اس کا محتاج اور ضرورت مند نہیں سمجھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی نیک کام اس کے لیے مشکل بنا دیں گے اور برے کام اس کے لیے آسان کر دیں گے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا يصلاها إلا الأشقى، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت، الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار، الذي يؤتي ماله يتزكى، جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، یعنی بدلے کے طور پر وہ مال خرچ نہیں کر رہا، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ یہ صورت بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم مال کی نعمت سے مالا مال ہوں تو اس مال کو صرف اور صرف اپنا نہ سمجھیں، بلکہ اس مال کے اندر ان لوگوں کے حقوق بھی جڑے ہوئے سمجھیں جن کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہوا ہے، اور
اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کی صورت میں، اپنی حدیثوں کی صورت میں ہمیں بتلا دیا ہے اور سکھلا دیا ہے۔ اس لیے ہم ان حقوق کی ادائیگی سے کبھی بھی غافل اور بے بہرا نہ ہوں، ورنہ پھر ہم پاکیزہ نہیں بن پائیں گے اور دیگر عبادتوں کے باوجود اس پہلو سے ہم نامکمل اور ادھورے شمار ہوں گے اللہ کی نگاہ میں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔